ہم ماشاءاللہ جبل سور کی طرف ہماری گاڑی نکل چکی ہے، پھر وہاں سے غار سور جائیں گے۔ ماشاءاللہ جو جبل سور ہے وہاں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے تھے اللہ کے حکم سے، تو یہاں پر انہوں نے 3 دن 3 رات قیام فرمائے تھے۔ دین کتنی مشقت سے ہم تک آیا ہے، اس کی بھی سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ غار سور کے آخری پڑاؤ پر محترم ضیوف الرحمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ماشاءاللہ جبل سور کی طرف ہماری گاڑی نکل چکی ہے، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ پہنچیں گے اور پھر وہاں سے غار سور جائیں گے۔ ماشاءاللہ جو جبل سور ہے وہاں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ یہ جبل سور مکہ مکرمہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور پر ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے تھے اللہ کے حکم سے، تو یہاں پر انہوں نے 3 دن 3 رات قیام فرمائے تھے، جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کاندھے مبارک پر بیٹھا کر لے کر گئے تھے۔ آج ہم لوگ اس کا اندازہ لگائیں گے کہ ہم نارمل ایسے ہی جو پیر ہے پورے پنجے رکھ کر کے چل رہے ہیں تو ہمیں کیا فیل ہو رہا ہے، اور ہمارے جسم پر کچھ وزن بھی نہیں ہے۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو سچے ساتھی آپ کے، سچے دوست آپ کے، یہ آپ کو کاندھے مبارک پر بیٹھائے تھے اور پنجوں کے بل جو آگے کی 4 انگلیاں 5 انگلیاں ہوتی ہے اس کے بل چڑھ کر کے گئے تھے کہ جو کفار مکہ ہے وہ قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے نہ آ جائے، اس لیے آگے کی 4 انگلیاں ہی رکھ رہی تھی کہ سمجھ نہ سکے کہ انسان کے قدم ہے یا کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی محبت حضور سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کتنی مشقت سے ہم تک آیا ہے، اس کی بھی سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، غیاث عالم بھائی ہمارے ساتھ میں ہیں اور ہمارے ٹور کے آرگنائزر محمد حفیظ صاحب غار سور کے آخری پڑاؤ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، آج ہم لوگ آئے ہیں غار سور کے اوپر، جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن 3 رات جس جگہ قیام کیے تھے، یہاں صرف قیام ہی نہیں تھا، یہاں پر فکروں کو لے کر بیٹھنا تھا۔ کہ فکر یہ تھی کہ جو مکہ کے اندر ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا، اور ہم کو آگے کس طریقے سے دین کو پھیلانا ہے، دین کو بڑھانا ہے، دین کو آگے پہنچانا ہے۔ کیونکہ اگر کبھی ان کے ہی ساتھ ان سے ہی الجھے رہے، یہ بار بار یہ لوگ مسئلے مسائل کو لے کر کے آ رہے ہیں اور اسی میں الجھے رہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ دین آگے نہیں پھیل پائے گا اور مسلمانوں کو تکلیف بڑھتی جائے گی۔ تو مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھا نہیں جا رہا تھا اور دین نہیں پڑھ رہا تھا، یہ بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ سے بار بار دھیان کرتے رہے، تو اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر جائیے، تو آپ 3 دن 3 رات یہاں قیام کیے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی بیٹی جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ توشہ لے کر کے آتے تھے اور خبر دیتے تھے مکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، مکہ کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ خبر دیتے تھے۔ بکری چرانے کے لیے آتے تھے، 4 کلومیٹر دور بکری چراتے چراتے، بکریوں پہ چرانے کے بہانے سے آتے تھے اور وہاں کا میسج بھی دیتے تھے اور توشہ بھی دیتے تھے، کھانے پینے کی کچھ چیزیں دیتے تھے یہاں پر۔ اس کے بعد میں پھر یہاں سے جاتے تھے تو ادھر کفار مکہ ان کو پکڑ کر مارتے بھی تھے کہ بتاؤ تم کہاں گئے تھے، تمہارے ابو کہاں چھپے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چھپے۔ تو بڑی تکلیف دی گئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو، ان کے گھر والوں کو۔ دین اسلام کی خاطر انہوں نے سب قبول کیا، سب برداشت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں تقریباً سب کے احسانوں کا بدلہ چکا ہوں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مجھ پر احسان ہے، اس کا بدلہ اللہ ہی چکا پائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم اس جگہ آئے ہیں، ہم یہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دین اسلام کے لیے قبول کرے۔ جس طرح ایک حقیر سی مخلوق مکڑی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کروائی، جس طرح ایک چھوٹے سے پرندے کبوترنیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کروائی، ایسے ہمیں بھی پسند کرے دین کی حفاظت کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔
اللہ پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے سچے محبت کرنے والے نبی سے ویسے ہمیں بھی اپنے نبی سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔